نماز ہے کیا؟ نماز ہے کیا؟ نماز نام دو چیزوں کا ہے. بولیے، نماز نام دو چیزوں کا ہے. خدا کی ثنا، مصطفیٰ کا سلام، اس کا نام نماز ہے. اور میں نے آپ کو نچوڑ بتا دیا. بولیے نا، اللہ کی ثنا، ثنائے خدا، سلام مصطفیٰ، یہ نماز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر سبحان ربی الاعلی التحیات للہ والصلوات والطیبات تک اللہ کی ثنا ہے. فرمایا جب میری ثنا پوری کر لو، میری ثنا پوری کر لو تو اب اس کی قبولیت کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، کہ قبول بھی ہو جائے. ثنا پڑھ تو لی، ثنا کر تو دی، قیام میں بھی ثنا کر لی، رکوع میں بھی کر لی، سجود میں بھی کر لی، قوما میں بھی کر لی، جلسہ میں بھی کر لی، ثنا کر تو لی. اب اس کی قبولیت کی بھی تو فکر ہوگی نا کہ قبول بھی ہو جائے. ہاں باری تعالیٰ جو ثنا کی، اب یہ ثنا قبول بھی کر لے، یہ ثنا قبول بھی کر لے. تو کیسے قبول ہو؟ فرمایا ادھر آؤ، تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ. ثنا کر لی، اب ثنا ختم کرو. اگر اس کی اب قبولیت چاہتی ہو تو میرے مصطفیٰ پہ سلام کرو، میرے مصطفیٰ پر سلام کرو. اللہ کی ثنا بھی قبول کروانی ہو تو مصطفیٰ کے سلام سے قبول ہوتی ہے. ثنائے خدا بھی اگر قبول کروانا ہو اسے تو سلام مصطفیٰ سے قبول ہوتی ہے. تو لوگوں جب خدا اپنی ثنا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر قبول نہیں کرتا تو تمہاری دعا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر کیسے قبول کرنا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں. بڑی توجہ سے چند چیزیں سنیں، پھر میں سوال کروں گا. پھر آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں. ہم حنفی ہیں، ہم نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. کچھ ہمارے احباب اوپر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. کچھ ہمارے دوست ہاتھ کا ارسال کرتے ہیں، کھلا رکھتے ہیں. تاہم قیام کی یہ شکلیں اپنے اپنے فقہی مذہب کے مطابق. پھر آپ رکوع کرتے ہیں، پھر آپ سجدہ کرتے ہیں. رکوع کے بعد آپ قوما، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں. رکعتیں پوری کرنے کے بعد یہ سارا جو کچھ کرتے ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات، انتقالات. آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے باندھ لیے، یعنی آپ اپنی پہلی حالت کو بدلتے جا رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں. پھر آپ جھک گئے، پھر زمین پہ چلے گئے، سجدے میں کھڑے ہو گئے، آپ نے پڑھا، آپ نے دائیں بائیں سلام پھیر دیا. یہ ساری مختلف قسم کی جسمانی حرکات ہیں، انتقالات ہیں، یہ افعال ہیں. ان تمام افعال کو جمع کر دیں، اس میں پڑھنا بھی شامل ہے، قرات بھی ہے، تسبیح بھی ہے. رکوع اور سجود میں، قعود میں جو پڑھا جاتا ہے سب شامل ہے. یہ ملا دیں تو اس کو نماز کہتے ہیں. اب میرا ایک سوال ہے، یہ نماز کا جسم ہے، یہ نماز کا، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی، ان میں سے کسی ایک حرکت کا نام یا کسی ایک انتقال کا نام یا کسی ایک رکن کا نام، جتنا آپ کو بیان کیا، ان میں سے کسی ایک میں خشوع آیا ہے لفظ؟ سوچ لیں، غور کر لیں. خشوع اور خضوع ہے ان میں سے کسی میں؟ رقت ہے، اللہ رب العزت کی طرف تضرع، رجوع ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، تسبیح، قوما، سجود، قعدہ، تسلیم، ساروں پہ دوبار دار ذہن کو دوڑائیں، نگاہ میں لائیں. اور میں سوال یہ کر رہا ہوں، ان ساروں میں کہیں لفظ آپ نے سنا کہ یہ اس حرکت کا نام خشوع ہے، اس انتقال کا نام خضوع ہے، اس انتقال کا نام صدق اور اخلاص ہے؟ کہیں آیا یہ لفظ؟ اس کا نام اللہ کے حضور تضرع اور انکساری ہے. اس انتقال اور حرکت کا نام اللہ کے حضور رقت ہے.
رجوع اللہ ہے، قلبی رغبت ہے، توجہ اللہ ہے۔ کوئی نام آیا؟ اس سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں جو پہلے گنی یہ ایک اور مضمون ہے، اور جو ساری چیزیں میں نے سوال میں آپ سے پوچھی یہ کوئی اور مضمون ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بعد ازاں پوچھی یہ نماز کی روح ہے۔ اب آپ کو میں نے مثال پہلے دے دی ہے نا، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اب اسی مثال کو لے کے آگے چلیں تو نماز کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ یہ جتنے ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، جتنے انتقالات ہیں، جتنے ہماری نماز کی حرکات ہیں، یہ نماز کا جسم ہے۔ ان میں ایک بھی روح صلاۃ نہیں ہے۔ یہ سارے مل کر نماز کے جسم کو مکمل کرتے ہیں۔ جیسے بازو کٹ جائے تو جسم نامکمل ہو جائے گا نا، ٹانگیں کٹ جائیں تو جسم نامکمل ہو گیا، کان ناک کٹ گیا تو جسم نامکمل ہو گیا، دھڑ ناقص ہو جاتا ہے نا۔ اس طرح ان میں سے کوئی رکن، کوئی فعل، کوئی حرکت اگر رہ جائے تو نماز کا جسم ناقص ہو جائے گا، نامکمل ہو جائے گا۔ یہ سارے افعال ملا کر نماز کا جسم بنتے ہیں، اور جسم کبھی زندہ نہیں ہوتا روح کے بغیر۔ روح پڑے تو جسم زندہ ہوتا ہے، اور یہی روح ہے۔ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کتنا فرق پڑتا ہے؟ ان جسمانی اعضاء میں سے کوئی عضو مس ہوتا ہے؟ جب موت واقع ہوتی ہے سر سے لے کے پاؤں تک جتنے عضو ہیں سب قائم دائم ہوتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ صرف روح۔ جب روح نکل جاتی ہے تو آپ اس کو انسان نہیں کہتے، آپ اس کا عنوان بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں میت پڑا ہے۔ 5 منٹ پہلے تک اس کو میت نہیں کہتے تھے، اس کا عبد الکریم نام ہے، اس کا محمد صدیق نام ہے، اس کو مولانا محمد حسین آزاد نام ہے۔ 5 منٹ پہلے یہ مولانا محمد حسین آزاد تھے۔ روح نکلی، اب آپ کے کلیگ ہیں سارے کھڑے ہیں، اب ان کو کوئی نہیں کہتا یہ مولانا محمد حسین آزاد صاحب کو لے چلو، کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے جی میت اٹھائیں، نام ہی بدل دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، نام ہی بدل دیتے ہیں، اور عمر بھر جنہوں نے پالا پوسا وہ سارے فیملی کے لوگ کہتے ہیں جی دیر ہو گئی ہے، لے کے چلو، جلدی چلو، دیر ہو گئی۔ اب گھر میں رکھنے ہی نہیں دیتے، گھر میں رکھنے نہیں دیتے۔ شفیق کہتے ہیں لے چلو، دیر ہو رہی ہے۔ اس کو جا کے گڑھے میں، قبر میں، اس کا نام قبر ہے، مٹی کے نیچے دفن کر کے چھوڑ کے سارے گھر پلٹ آتے ہیں۔ اس کی اولاد میں کبھی کوئی اولاد ایسی دیکھی جو کہ میں تو ادھر ہی رہوں گا اب زندگی بھر، اپنے باپ کے پاس رہوں گا، یا باپ پیچھے رہ جائے، جوان بیٹا جائے، کوئی باپ دیکھا کہ میں نے تو زندگی بھر ادھر ہی رہنا، ادھر ہی مرنا ہے۔ وہ محبت کرنے والے کہاں گئے؟ وہ ایک دوسرے پر مر مٹنے والے کہاں گئے؟ باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، ایک دوسرے پر مرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے۔ ہر کوئی اس کو مٹی کے نیچے قبر کے گڑھے میں دفن کر کے واپس پلٹ کے گھر آ رہا ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، رشتے ہی بدل گئے، احساسات کی دنیا ہی بدل گئی، تعلقات کی نوعیت ہی بدل گئی۔ کس شے نے بدل دیا؟ وہ ایک شے تھی جو نظر کبھی کسی کو نہیں آئی تھی، ایک چیز تھی جو اس کے اندر تھی، نظر کسی کو نہیں آئی تھی۔ نظر وہی کو چاہتا تھا، پہلے بھی وہی تھا، اب قبر میں لیٹایا جانے والا بھی وہی ہے۔ جو کچھ نظر آتا تھا وہ تو جوں کا توں ہے، اور جو کچھ نکل کے گیا ہے وہ تو نظر کبھی نہیں آئی تھی، وہ نظر ہی نہیں آئی تھی۔ تو پتہ چلا جو شے نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔
جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، اور حقیقت وہ شے ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ حقیقت وہ شے ہے جو نظر نہیں آتی، اوجھل رہتی ہے نگاہوں سے، دکھائی نہیں دیتی۔ پتہ چلا جو نظر آئے وہ حقیقت نہیں، جو نظر آئے وہ حقیقت نہیں۔ انسان سے بڑھ کر پھر اور فیصلہ کیا کرنا ہے؟ حقیقت وہ تھی جس نے انسان کو انسان بنا رکھا تھا، جس نے باپ بنا رکھا تھا، جس نے بیٹا بنا رکھا تھا، جس نے پیار پیدا کر رکھا تھا، جس کے ساتھ احترام تھا، جس کے ساتھ لپٹ لپٹ کے سوتے تھے۔ وہ کوئی شے تھی اس کے وجود کے اندر، ہم نے اس شے کو بھلا دیا ہے، اس کے تقاضوں کو بھلا دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے، اور ہم پجاری بن گئے ہیں اس جسم کے مادی عرضی سراپا کے، جو نطفہ پلید سے تشکیل پا کے جوان ہوا ہے، اور ہم اس حقیقت کو بھول گئے ہیں جو من روحی اس مولا کے گھر سے آئی ہے، جس کا چراغ جلایا گیا تھا اس جسم کے اس حجرے میں، اس جسم کے کوٹھے میں، جس نور کا چراغ جلایا گیا تھا، وہ جو نظر تو نہیں آتی تھی مگر نکلی تو آنکھیں پھر گئیں، رشتے بدل گئے، نام ہی بدل گیا۔ یہ فرق آپ سمجھ گئے نا؟ یہ جو فرق انسانی زندگی اور موت کی مثال سے سمجھے، پلٹ کر آ جائیں، یہی فرق نماز کے جسم اور نماز کی روح میں ہے۔ نماز کا جسم تو ہو گیا مگر جس میں خشوع نہ تھا، جس میں خشوع نہ تھا، جس میں رجوع نہ تھا، جس میں صدق نہ تھا، جس میں اخلاص نہ تھا، جس میں اللہ کے حضور تضرع نہ تھی، جس میں رکت نہ تھی، جس میں گریہ نہ تھا، جس میں اللہ کے حضور طلب نہ تھی، جھکاؤ نہ تھا، انکساری نہ تھی، عبدیت نہ تھی، وہ نماز کا جسم رہا اور روح سے خالی رہی۔ یہ جو فرق ہے دونوں میں، نماز کی مثال آپ نے سمجھ لی، وہ جس کو خشوع، خضوع، تضرع، صدق، اخلاص، توجہ کہا میں نے، وہ نماز کی طبیعت ہے۔ جو ارکان کی یہ نماز کا جسم ہے، اور اس کے اندر کی یہ کیفیات، اس کے اندر کے یہ احوال، یہ عبادت الہی اور نماز کی طبیعت ہے، یعنی باطنی کیفیت یہ طبیعت ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، آیت مباہلہ، نجران سے 60 مسیحی لیڈروں کا، پادریوں کا، رہنماؤں کا وفد آیا تھا، 60 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے، ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے موضوع پر۔ ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، وہی گیسٹ ہاؤس تھا، وہی آفیشیل اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ٹھہرایا گیا، اور جب آقا علیہ السلام سے ان کی بات ہوئی اس وقت آیت مباہلہ اتری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ کہ کون سچا ہے اس امر پر، کہ کون سچا ہے، مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب آیت مباہلہ اتری اور آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دے دی تو اس وقت یہ آیت اتری، اور دعوت مباہلہ دے کر جب آیت اتری تو آپ نے امام حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کو بلایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، اور الفاظ سے ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، 3 لفظ آئے، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو،
ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو۔ ہم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ۔ تو جب فرمایا بیٹوں کو بلاتے ہیں تو حسن اور حسین کے ہاتھ تھام لیے، فرمایا اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہاتھ لے لیا، فرمایا کہ پھر اپنی جان کو لاتے ہیں تو علی المرتضیٰ کو ہاتھ لے لیا۔ تو اشارہ یہ تھا کہ علی دمی دمکم و حدمی حدمکم، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسم، اشارہ اس امر، نفسوں کا نفس، اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ علی کو میں انفسنا کے زمرے میں لا رہا ہوں، جہاں اپنے آپ کو لا رہا ہوں تو اپنی میں کی چادر کے اندر علی کو بھی ساتھ لا رہا ہوں، اپنی اہل بیت کی عورتوں میں فاطمہ الزہرا کو لا رہا ہوں، اور اپنے بیٹوں اور جز کے طور پر حسن حسین کو لا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، حسن اور حسین دائیں بائیں تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا ساتھ تھی، علی المرتضیٰ پیچھے تھے۔ جب 5 قدم آگے چلے اور آقا فرما رہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لا رہا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لا رہا ہوں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، میں اپنی جانوں کو لا رہا ہوں، دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا برباد ہو جائے گا۔ تو 60 مسیحی پیشواؤں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا مباہلہ نہیں کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ، انہوں نے کہا کہ یہ تاجدار کائنات خود جن ہستیوں کو ساتھ لا رہا ہے، اگر ان کے ننھے منھے ہاتھ اٹھ گئے تو قیامت تک تمہارے مذہب کا نام و نشان نہیں بچے، روئے زمین سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اتنے بڑے امتحان میں نہ پڑنا کہ جب یہ آیت کریمہ اتری، آیت مباہلہ، تو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان چاروں کو ملا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ سب میری اہل ہے، میرا گھر ہے۔ ازواج مطہرات تو اہل میں ہوتی ہی ہیں، زوجہ تو اہل میں ہوتی ہی ہیں۔ لوگوں کو شک یہ ہوتا ہے، گمان یہ ہوتا ہے کہ پھر آیا دوسرے بھی اہل میں ہیں یا نہیں، اس لیے حدیث میں جتنا زور دیا اس شک کو رد کرنے پر دیا۔ دیکھو نا، بیوی زوجہ، ازواج مطہرات، امہات المومنین، وہ تو گھر کا حصہ ہی ہوتی ہے، وہ تو گھر کا، اس لیے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وہ تو ازواج مطہرات ہیں، اور یہ امہات المومنین ہیں، مائیں ہوں، وہ تو گھر کا حصہ ہے۔ اس پر شک نہیں ہوتا لوگوں کو۔ جب کہا جاتا ہے نا گھر والے، تو گھر والوں میں بیوی یا براہ راست جو بیٹے ہوتے ہیں، بچے، اس گھر کا حصہ، فیملی جب کہتے ہیں تو اس میں شک نہیں ہوتا کسی کو۔ شک یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹی ہے، وہ داماد ہے، اس کی اولاد ہے، تو کیا وہ اہل بیت ہے یا نہیں، شک اس پر ہوتا ہے۔ احادیث میں اہل بیت کے بیان پر جو کچھ آیا ہے وہ شک کو رفع کرنے اور وہم کو دفع کرنے کے لیے آیا ہے، اور بار بار آقا نے اعلان کیا ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل بیت ہے، تاکہ ان کے اہل بیت ہونے پر کوئی زبان نہ کھولے۔ اب ازواج مطہرات کو اللہ نے اہل بیت بنایا، ازواج مطہرات کو، کیونکہ انہیں حضور کی زوجیت میں دیا، انہیں شرف زوجیت ملی، حضور کی گھر والی ہوئی، تو یہ شرف دے کر انہیں اہل میں خدا نے اہل بیت بنایا۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین کو مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا۔ وہ خدا کے بنائے ہوئے اہل بیت ہیں، یہ مصطفیٰ کے بنائی ہوئے اہل بیت، یہ مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا، اس لیے ان کو ہر وقت ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے۔ اللہم ہؤلاء اہلی، یہ مسلم شریف، ترمذی شریف، سب حدیث میں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ مفتی ہیں اور دیوبند کے مدرسے میں فلاں میں آپ نے بتایا کہ میں وہاں پہ درس و تدریس کے ساتھ جڑا ہوں، آپ پڑھاتے بھی ہیں۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، مجھے آپ ایک سوال کا جواب دے دیں۔ کہنے لگے جی حکم فرمائیں۔ میں نے کہا اللہ کہنے سے کون سا کام نہیں ہوتا۔ اب میں آ گیا ہوں اصل موضوع کے اوپر۔ میں نے مفتی صاحب سے کیا سوال کیا؟
अल्लाह कहने से कौन सा काम नहीं होता? वो चुप कर गए। अगर आपके पास कोई जवाब है तो इल्म किसी की मेरास तो नहीं है ना, वरासत तो नहीं है, तो जरूरी तो नहीं है कि मुफ्ती साहब को जो है, वो कराची वाले जो मुफ्ती साहब है हमारे बड़े प्यारे साथी हैं, उनको जो है वो जवाब नहीं आया। आप में से किसी को आता हो तो आप दे दें। अल्लाह कहने से, अल्लाह इसमें जात अल्लाह कहने से कौन सा काम नहीं होता? सारे काम हो जाते हैं, सब काम हो जाते हैं। मुफ्ती साहब ने भी यही जवाब दिया। एकदम तो वो ठठर गए, परेशान हुए कि हज़रत साहब ने क्या पूछ लिया। मैंने पूछा कि मुझे मुफ्ती साहब सिर्फ ये बता दें कि अल्लाह कहने पे, अल्लाह कहने से कौन सा काम नहीं होता। एकदम परेशान हो गए। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे जी हर काम हो जाता। मैंने कहा मुफ्ती साहब तफसीर राजी पढ़ी है, अजमाए उम्मत है, तमाम मुफस्सिरीन कुरान, मशाइख, अहदीस मुबारक के अंदर भी हर जगह ये नुक्ता मिलता है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की 114 सूरतें हैं। ठीक है, अल्लाह ने उन तमाम के फ्यूज़ो बरक़ात को सूरत फातिहा की 7 आयतों के अंदर समो दिया है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? कहने लगे जी आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा कुरान मजीद के तमाम कमालात, मोजज़ात, करिश्मात, फ्यूज़ो बरक़ात, वो तमाम की तमाम अल्लाह ने किस में समो दी है? सूरत फातिहा की 7 आयात के अंदर। मैं क्या ठीक कह रहा हूं मुफ्ती साहब? कहने लगे जी हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए सूरत फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है, उम्मुल किताब कहा जाता है। सूरह शाफिया कहा जाता है, सूरह काफिया कहा जाता है, सूरह माफिया कहा जाता है, इसलिए तो कहा जाता है। मैंने कहा जी ठीक हो गया। मैंने कहा क्या आप इस बात पे भी मुत्तफिक हैं कि सूरत फातिहा की जो 7 आयात हैं, जो ये 7 समंदर हैं, रूहानियत का अदद क्या है? 7। आसमान कितने हैं? 7। काबतुल्लाह के तवाफ के चक्कर कितने हैं? 7। सफा मरवा के चक्कर कितने हैं? 7। बुनियादी रंग कितने हैं? 7। कौसे कज़ा के रंग कितने हैं? 7। बच्चे को नमाज का, रूहानियत का इल्म जो है वो मुंतकल करने के लिए तरबियत का जो वक्त है वो क्या है? 7 साल। वो क्या है? 7। जब 7 साल का बच्चा हो जाए, अब उसको रूहानियत की तरफ लेकर आना है, अल्लाह की तरफ लेके आना है। और पहला हुक्म क्या है? नमाज का। और नमाज का हुक्म लागू कब होता है? जब बच्चे की उम्र हो जाती है 7 साल। और अब क्या है कि हफ्ते के दिन कितने हैं? 7। हफ्ते के दिन कितने हैं? 7। कुरान की करात कितनी है? 7। मनाजिल कितनी है? तो सारा रूहानियत का जो निजाम है वो 7 के गिर्द है। फिर उसके बाद रूहानियत का निजाम कहां है? 7 जमीनें। जमीनें कितनी? 7। आसमान कितने? 7। अब इसके दरमियान में ये पूरा निजाम है। इसके दरमियान क्या है? पूरा निजाम है। 7 महीने के अंदर मां के पेट में बच्चा मुकम्मल हो जाता है, तमाम अज़ा उसके बन जाते हैं। अगले 2 महीने सिर्फ नशो नुमा होती है। अगले 2 महीने क्या होती है? नशो नुमा होती है। वो 1 पाउंड का है तो 1.5 पाउंड का, 1.5 पाउंड का तो 2 पाउंड का, आगे उसका वजन जो है वो बढ़ता जाता है, बच्चा ग्रो करता जाता है। बच्चे के तमाम अज़ा मुकम्मल, यानी 7 महीना का बच्चा जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है वो मुकम्मल बच्चा होता है। सिर्फ निगहदाश्त उसे चाहिए होती है, वो अल्लाह मां के पेट में करवा देता है। और बाज़ों को प्री मैच्योर अगर पैदा कर देता है तो वो इंक्यूबेटर के अंदर, आप देखते हैं अस्पतालों के अंदर, उसको रख के 1.5-2 महीने उसकी हिफाजत की जाती है, उसकी केयर की जाती है। उसके बाद बच्चा जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो बच्चे की जो तकमील है उसका हर अदद भी क्या है? 7। तो कुल रूहानियत जो है वो 7 के गिर्द घूमती है। तो मैंने मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज की, मैंने कहा मुफ्ती साहब कुरान मजीद की तमाम सूरतों के जो फ्यूज़ो बरक़ात हैं, मोजज़ात हैं, कमालात हैं, करिश्मात हैं, अल्लाह ने 7 आयात के अंदर समो दिए। ठीक है? कहते हैं हाँ जी ठीक है। मैंने कहा ये जो 7 समंदर हैं, ये 7 आयात नहीं है, ये 7 समंदर हैं। इन 7 समंदर के अंदर जितने फ्यूज़ो बरक़ात हैं, कमालात हैं, मोजज़ात हैं, करिश्मात हैं, अल्लाह की अताएं हैं, हदायत का नूर है, ये सारे का सारा अल्लाह ने किस में समोया है? बड़ी नीमी आवाज के साथ कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर। मुफ्ती साहब क्या कहने लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्या मुफ्ती साहब हजे गल नहीं बनी, अभी मंजिल पीछे है, अभी मंजिल अभी बहुत फासला है। मैंने कहा कुरान मजीद के तमाम फ्यूज़ो बरक़ात, मोजज़ात, कमालात, ठीक है, अल्लाह ने समोए 7 आयतों के अंदर।
फिर 7 आयतों को अल्लाह ने परोया एक आयत के अंदर। ऐसे ही है? कहते हैं ऐसे ही। मैं क्या वो कौन सी है? कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्या इसके अंदर क्या है? मेरे खालिक का एक जाती नाम है अल्लाह, 2 उसके सिफाती नाम है रहमान और रहीम। मैं क्या जात होगी तो सिफात होंगी ना, जात होगी तो सिफात होंगी, तो ये सिफात किस में जम हो जाएंगी? कहते हैं जात में। तो मैं क्या बाकी के क्या रह गया? कहते हैं अल्लाह। नहीं समझ आई? मैंने कहा बाकी क्या रह गया? अल्लाह। तो मैंने कहा जोन सी मर्जी मुफ्ती साहब आप तफसीर उठा लें, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, दरसे नज़ामी पढ़ाते हैं, सारे कुरान का निचोड़, तमाम औरादो वज़ाइफ का निचोड़, तमाम अस्माउल हुस्ना का निचोड़ अल्लाह 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 है। हम अल्लाह अल्लाह छोड़ के हम लग गए चहल काफ पे। उन्होंने क्या किया? पहले रसाले के वज़ाइफ किए, शराइत के बगैर वज़ाइफ करते रहे, फिर उन्होंने बिस्मिल्लाह का अमल भी किया, फिर छोड़ते रहे, आखिरकार उन्होंने चहल काफ का अमल किया और फिस्चुला के मरीज बन गए, IBS के मरीज बन गए, जिंदगी तबाह हो गई, दरसे नज़ामी से दूर हो गए। हीरे जैसा उम्मती हमारा तबाह हो गया, हीरे जैसा आलिम हमारा तबाह हो गया। हर महीने एक आध आलम, और अल्लाह की रहमत का निजाम भी अजीब है, बंदा समझ भी नहीं सकता। उलमा भी आते हैं तो उलमा देवबंद आते हैं, जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, अहले इल्म लोग हैं। पहले बरेलवी हजरात थे, बरेलवी हजरात ये काम करते थे, बाद में उलमा देवबंद इस काम में आ गए, अब उलमा अहले हदीस इस काम में लगे हुए हैं। कोई भी नहीं बचा, कल तक जो शिर्क कहते थे, बिदअती कहते थे, आज खुद इस काम में लगे हुए हैं। अब मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं उनसे पूछूं, तो कागजात ऐसी मुशरक है गए हैं, बिदअती है गए हैं। तो आज आपको ये कहानियां समझ आई हैं, हमारे बिदअतियों से, मुशरकों से समझ आई हैं। लेकिन मेरे दर पे आए थे, मैं इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम है, मुझे इंतहाई दुख हुआ है कि एक हीरे जैसा हजूर का गुलाम, एक हीरे जैसा उम्मती के आलिम दीन जो है, इन पीरों ने तबाह करके रख दिया। फिर मैंने उन्हें एक बात कही, जितना भी मैंने जब्त किया, हर मेरी भी बर्दाश्त है। फिर मैंने एक बात कही, मैंने कहा आप चिल्लों में पढ़े क्यों, वज़ाइफ में पढ़े क्यों? आप उम्मत को कुरान सिखाते थे, आप उम्मत को दरसे नज़ामी पढ़ाते थे, कमली वाले का दीन पहुंचाते थे, इतना बड़ा आप काम कर रहे थे, आपको इस काम की क्या जरूरत थी? उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब मुझे मालूम है, ये पेट बहुत कुछ करवा देता है, पेट बहुत कुछ करवा देता है। क्यों? वो दरसे नज़ामी है, पढ़ाते होंगे, वहां उस्ताद है, मुअल्लम है, वहां 10,000 15,000 20,000 तनख्वाह मिलती है। कराची बड़ा शहर है, बड़ा है, 20,000 मिलती होगी, बस इससे ज्यादा और क्या मिलता होगा। तो 20,000 से घर तो नहीं चलता। उन्होंने कहा मैं 2-4 वजीफे कर लेता हूं, 2-4 चिल्ले कर लेता हूं, चलो तवीज धागा करूंगा, माल आएगा। वो माल लेते लेते जान भी दे बैठे हैं, जान भी दे बैठे। तो लो, ये सारी बात मैंने क्या समझाई है कि तमाम वज़ाइफ का निचोड़ अल्लाह, तमाम सूरतों का निचोड़ अल्लाह, तमाम कुरान का, मुकम्मल कुरान मजीद फुरकान हमीद का निचोड़ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का निचोड़ अल्लाह। आज हमारा मौजू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने बयान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया है तो शायद मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत बयान कर रहा हूं। नहीं, मैं इसमें जात पे आपको लेकर आना चाहता था कि सारे कुरान का निचोड़ क्या है? सूरत फातिहा। सूरत फातिहा का निचोड़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का निचोड़ क्या है? अल्लाह 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 अल्लाह। यही बात थोड़े दिन पहले मैंने बयानात में पूछी थी कि अंबिया अलैहिस्सलाम का दिल क्या करता है? आपने कहा अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा औलिया अल्लाह का दिल क्या करता है? अल्लाह अल्लाह। तो तू या जबारू या कहारू पे कैसे लग गया? तू 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पे कैसे लग गया? तू 5 सूरता के पीछे कैसे लग गया? तूने अपने दिल को अल्लाह अल्लाह करवानी थी, या जबारू या कहारू नहीं करवाना था। इसलिए उलमा कहते हैं, औलिया अल्लाह फरमाते हैं, हुजूर अलैहि सलाम का फरमाने अलीशान भी है कि जिसने अपने खालिक को एक बार अल्लाह कह के पुकारा, उसने अल्लाह को तमाम नामों से पुकार लिया। और अल्लाह के नाम कितने हैं? 99 हमें दिए गए हैं, कुछ अहादीस की किताबों में आए हैं, हमें भी और से या हन्नानु या मन्नानु है, अलग नाम भी है। कुछ हमें दिए गए हैं और बाकी साबका उम्मतों को दिए गए हैं, कुछ फरिश्तों को दिए गए हैं, कुछ जिन्नात को दिए गए हैं। तो जो उलमा मशाइख फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के 3000 सिफाती नाम है जो जाहिर हो गए हैं,
اللہ رب العزت کے کتنے نام ہیں؟ 3000 صفاتی نام ہیں جو ظاہر ہو گئے ہیں، کچھ پہلے آسمان والوں کو، کچھ دوسرے آسمان کو، تیسرے کو، چوتھے، اس طرح فرشتوں کو، کچھ جنات کو، کچھ دیگر مخلوقات کو، کچھ 99 ہمیں دیے گئے، کچھ سابقہ امتوں کو دیے گئے. تو یوں 3000 صفاتی نام اللہ کے ظاہر ہو چکے ہیں. تو وہ نام جو ظاہر ہو چکے ہیں اور وہ نام جو صرف اللہ جانتا ہے، تو جس نے اللہ کہا اس نے تمام صفات کے ساتھ اللہ کو پکار لیا. اب میں آپ کو مثال کے دلیل دے کر سمجھا دیتا ہوں. آپ کسی خاتون سے شادی کرتے ہیں، اس کے اندر صفت ہے خوش اخلاقی کی، اس کے اندر صفت ہے خاموش رہنے کی، اس کے اندر صفت ہے حسن و جمال کی. یہ 3 صفات میں نے کی. جب آپ اس کو اپنا بنا لیں گے تو یہ 3 صفات بھی ساتھ ملیں گی نا. اس کا نام ہے شبانہ. اس کا نام کیا ہے؟ شبانہ. تو جب آپ شبانہ کہہ کے پکارو گے تو کیا ان 3 صفات کے ساتھ پکارو گے یا یہ 3 صفات نکال کے پہلے الگ رکھ دو گے؟ یا یوں پکارو گے کہ شبانہ بڑے اچھے اخلاق والی، خاموش رہنے والی، حسن و جمال کی مالکہ، ایسے پکارو گے؟ جب آپ شبانہ پکارو گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تمام صفات کے ساتھ آپ پکار رہے ہیں. اگر انسان ہے تو اس کے اندر بری عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، تو ہم اس کے ساتھ ہی اس کو قبول کرتے ہیں، کمالات کے ساتھ اور کمیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں. آپ کسی کو شبانہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو اقبال کہہ کے پکارتے ہیں، تو اس کے اندر اس کی صفات بھی شامل ہوتی ہیں اور اس کے اندر خامیاں بھی شامل ہوتی ہیں. تو اللہ تو خامیوں سے پاک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وہ تو ان باتوں سے پاک ہے. تو اللہ کی تو اچھی اچھی صفات ہیں. تو جب ہم نے اللہ کہا تو ہم نے تمام صفات سے جو اللہ نے ہمیں بتا دی اور جو اللہ نے ہمیں نہیں بتائی وہ خود ہی جانتا ہے. تو جس نے اللہ کہہ کے پکارا اس نے اللہ کو تمام صفات سے پکار لیا. جس نے اللہ کو اللہ کہہ کے پکارا اس نے اللہ کو تمام صفاتی ناموں سے پکار لیا. اب اللہ والوں ایک طرف کیا ہے کہ اللہ کے صفاتی نام 3000 پڑھو. کتنی بار؟ 3000. ایک بار بھی پڑھو گے تو 3000 پڑھو گے. اگر وہ صحیفوں سے کہیں سے بھی آپ کو مل بھی جائیں تو 3000 صفاتی نام پڑھو گے تو کتنا وقت لگے گا؟ گھنٹوں لگیں گے. اور ایک بندہ کہے گا اللہ اور ایک بندہ کہے گا اللہ. یہ ہماری مت ماری گئی، یہ ہماری مت ماری گئی. پیروں نے لمبے لمبے وظیفے پہ لگا دیا، ساتھ لمبی لمبی چھوڑی، جھوٹے فضائل سنائے. اللہ نے پھر ہمیں لمبا ہی ڈال دیا. ہماری آزمائشیں، ہماری پریشانیاں، ہمارے جو برے دن ہیں، ہماری جو گھڑیاں ہیں مشکل کی، اللہ نے لمبی ہی پھر کر دی. کیوں؟ ہم نے رستہ لمبا اختیار کر لیا. جانا تھا یوں سیدھا اور ہم یوں اوپر سے پیچدار رستوں میں چلے گئے اور آگے جا کے پھر ہم ویسے ہی الجھ گئے. ہمیں رستے کا پتہ ہی نہ چلا کہ جانا کدھر ہے. تو لے کے جانا نہ کیا بس دبئی این جی ہے. این جی مڑو گے نا تو این جی ہو گیا کہ دبئی ہے گئے. این جی مڑو گے تو این جی ہوئے گا اگے دبئی ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ بندہ ایک دبئی گیا، وہ جو اسمگلر ہوتے ہیں انہوں نے بٹھایا، وہ جو ہے وہ بلوچستان اس کو لے گئے گوادر پہ. تو گوادر پہ جا کے نا سمندر کے اوپر نا انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس نے کہا جی بس اینج کر کے سیدھا جائیں گے نا تو اگے چوک آ جانا. تو چوک تو سجے مڑیں گے تو اگے دبئی ہے گئے، اگے دبئی ہے. اور اس نے جب دیکھا کہ باقی سمندر آ گیا ہے تو میں اینج کر کے مڑاں گا، سجے مڑاں گا، چوک آئے گا تو اگے دبئی آ جائے. اب وہ بیچارہ جا رہا ہے آگے، وہ چوک آ گیا. چوک آگے بندہ آ رہا تھا. تو وہ پوچھتا ہے بھجن اے سڑک دبئی نہیں جاندی ہے؟ وہ کہتا ہے میں پچھلیاں 7 جمعرات ہو گئی ہیں، میں مسقط ال جانا، مینوں اپنا رستہ نہیں ملتا، مینوں نہیں پتا دبئی کدھر جائیدا ہے. یعنی اس کو بھی کوئی کاکا دے کر گیا ہوا تھا، ٹرک کی بتی پیچھے لگا گیا تھا. کہتا ہے مینوں 7 جمعرات ہو گئی ہیں اتنے مسقط دی سڑک کہڑی مینوں یہ نہیں پتا چلتا، تو آ کے نہ دبئی کہڑی سڑک جاندی ہے. تو ہمارے پیروں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ہمیں چوراہے میں لا کر چھوڑ دیا کہ اگے ہون آپ ہی جانا جے، سانو پتا کوئی نہیں. ہم نے رسالہ بیچنا تھا، ہم نے بیچ لیا. ہم نے نوٹ کمانے تھے، نظر و نیاز لینی تھی، وہ ہم نے لے لی. ٹھیک ہے، ہم نے کتابیں بیچنی تھی، چینل چلانا تھا، شہرت کمانی تھی، وہ ہم نے کما لیا. ہن پڑھو تے مرو، پڑھو تے مرو. اگر تو مقدر ہے تو جی جان جی لینا، نہیں تو پھر مرنا تو پکا ہی. تو پھر کیا ہوا؟ تو امت اللہ والو رجت میں پھنس گئی. عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ سب سے بڑا ذکر اللہ، سب سے بڑا نام اللہ، سب سے بڑا وظیفہ اللہ.
جس نے اپنے خالق کو اللہ کہہ کے پکار لیا، ابھی میں نے کہا اس نے تمام صفاتی ناموں سے پکار لیا، اس کو وہ تمام فیض و برکات ملیں گے جو قرآن پڑھنے سے ملتے ہیں، جو تلاوت سے ملتے ہیں، جو دیگر نیک اعمال سے ملتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں ایسا ذکر نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جو تم کرو تو صدقہ خیرات سے بھی افضل ہے، جو حج سے بھی افضل ہے، جو جہاد قتال کرنے سے، لوگوں کی گردنیں مارنے یا خود جو ہے وہ قتل ہونے سے بھی بہتر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو اتنا افضل ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ 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 کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر اتنی فضیلت والا ہے، اور اللہ کے پھر کئی ذکر ہیں، کئی اذکار ہیں، ان تمام اذکار کو جب ضم کیا جائے گا تو بنے گا اللہ۔ تو یہی سوال میں نے کیا تھا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب اللہ کہنے سے کون سا کام نہیں ہوتا؟ تو مفتی صاحب بیچارے اتنے پریشان ہوئے کہ پیر صاحب نے مینوں تو بھی پٹکا ماریا، مینوں پھسا کے ماریا گیا۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے سارے کام اللہ کہنے پہ بن رہے تھے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی دائیں بائیں جانے کی؟ تو اللہ آج میں نے جو مضمون بیان کیا ہے وہ ہے اسم ذات۔ جتنا اللہ اللہ کرتے جاؤ گے تمہارا ظرف جو ہے یہ کھلتا جائے گا۔ پہلے اللہ اللہ کرو گے اپنے لطائف، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، پھر نفس اور سلطان الاذکار، ان 7 لطائف کو اس میں ذات روشن کرتی ہے، باقی اور کوئی ورد وظیفہ روشن نہیں کرتا۔ خدا کے واسطے آپ سمجھو اور جا کے اپنے پیروں کو سمجھاؤ۔ کیوں؟ تمہارے پیر نہیں سمجھ سکتے، ان کو سمجھ نہیں آنی، ان کو جا کے جب تم جھنجھوڑو گے پھر ہو سکتا سمجھ آ جائے۔ عوام کو بات سمجھ آ رہی ہے، لاکھوں لوگوں نے الحمدللہ 1 سال کے اندر اپنی اصلاح کر لی ہے۔ پیروں کو سمجھ آئی ہے؟ انہیں تو شرم نہیں آئی۔ وہ آج بھی 1 شعبان کا وظیفہ تھا، 3 شعبان کا وظیفہ تھا، 15 شعبان کا وظیفہ تھا، فلان کا وظیفہ، وہ ابھی بھی گھڑے جا رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں اور بیچے جا رہے ہیں۔ آج میں نے ایک انڈیا کے بزرگ ہیں، میں اب ان کو بزرگ کہوں کیا کہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ کس میں سفر کر رہے ہیں؟ ٹرین میں، اور آخری بوگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے ٹریک نظر آ رہا ہے، اسے پتا چل رہا ہے یہ آخری بوگی ہے۔ وظیفہ نازل ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ وظیفہ نازل ہو گیا۔ منڈا نال رکھیا ہے، فوراً منڈے نے کیمرہ کڈیا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، تو جناب وظیفہ دسن دے کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں۔ یہی کام پاکستان کے پیروں کا ہے۔ سفر کر رہے ہیں، نہر آ گئی، اور روکی 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 روکی، وظیفہ آ گیا، وظیفہ آ گیا۔ ہم بچوں کے ساتھ ٹریول کرتے تھے تو ہمارے بچے کہتے تھے بابا روکے روکے روکے، پیشاب آ گیا، پوٹی آ گئی، پوٹی آ گئی، ٹھیک ہے؟ یا کبھی نماز پڑھنی ہوتی، بابا روکے روکے، پمپ آ گیا، پمپ آ گیا، سی این جی پمپ آ گیا، یہیں رکنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ ہمارے بچے یہ کرتے تھے یا ہم بھی یہ کرتے ہیں؟ یہ پیروں کے ساتھ عجیب نظام ہے۔ سفر کر رہے ہیں تو وظیفہ آ گیا، بازار میں بیٹھے ہیں تو وظیفہ آ گیا، کسی کو ملنے گئے تو وظیفہ آ گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کیڑا فرشتہ انہاں تے نازل ہوندا ہے کہ دن میں 15 وظیفے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ کون سی انہوں نے مشینیں لگائی ہیں، کہاں یہ گھڑتے ہیں، گھڑ کے ویڈیو بناتے ہیں، بیان بناتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور امت ایسی 1 نمبر کی لالچی ہوئی ہے، ٹھک ان کو پڑھ کے ان کی باتوں کے اندر پھر آ جاتی ہے۔ تو پھر ہم برداشت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ والو آپ حضرات کو بھی یہی عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کی فکر سمجھ آ گئی ہے تو اپنے اپنے علاقے میں ڈٹ کے شافی بن کے کام کریں، حضور کی امت کو اس بھنور سے نکالیں، تاکہ جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور ہدایت کا رستہ دکھانے والے اللہ قلیل بہت کم ہیں۔ اللہ ہمیں جو قلیل ہیں ان میں شامل فرما دے کہ اللہ ہمیں خود بھی ہدایت کے راستے پہ چلائے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو ہم نے کوئی ورد وظیفہ نہیں کرنا، روحانیت کا سفر ہم نے طے کرنا ہے تو ہم کریں گے اسم ذات، اللہ 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 اللہ۔ پہلے قلب کو منور کریں گے، پھر روح کو کریں گے، پھر سر کو کریں گے، پھر خفی کو کریں گے، پھر اخفا کو کریں گے، پھر نفس کو کریں گے، پھر سلطان اور اذکار کو کریں گے۔
तो इन लताइफ के ऊपर हमने अल्लाह अल्लाह करनी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो जो हम इसमें ज़ात अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे, हमारी रूह जो है वो मुतहम्मिल होते जाएगी अनवारो तजल्लियात को बर्दाश्त करने के लिए, जज्ब करने के लिए। क्योंकि इसमें ज़ात अल्लाह के जो अनवारो तजल्लियात हैं वो इंतहाई लतीफ़ हैं, हर बंदा उनको बर्दाश्त कर लेता है। ला इलाहा इल्लल्लाह बर्दाश्त नहीं होता, या दीगर वज़ाइफ हैं वो फौरन बर्दाश्त नहीं होते। जब आपकी जमीन ही नहीं बनी होगी, जमीन ही नहीं बनी होगी, तो एकदम जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाओगे तो सारा कुछ टूट के लीरो लीर हो जाएगा। घर है तो वो उजड़ जाएगा, कारोबार है तो वो उजड़ जाएगा, अपनी सेहत है तो वो खराब हो जाएगी। तो रूहानियत का पहला सबक क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। पहले आप क्या करेंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर इधर कल्ब है, इधर क्या है? दाईं तरफ रूह है। अल्लाहू 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 अल्लाहू, पहले सजर में लगाए, फिर आप इसका उल्ट लगाएंगे कि रूह से फिर कल्ब की तरफ, हु अल्लाहू 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 अल्लाह। समझ आ गई जिक्र के तरीके की? यही सिलसिला कादरिया शाफिया का जो जिक्र करेंगे इसमें ज़ात वो क्या है? अल्लाह 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 अल्लाह, यानी कल्ब से उठाएंगे, रूह पे लाकर इसको मारेंगे। तो जब रूह के ऊपर चोट लगेगी तो रूह जो है वो बेदार होगी। रूह क्या होगी? बेदार होगी, उसके अंदर हरकत आएगी, उसके अंदर नूर मुंतकिल होगा। अल्लाह 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 अल्लाह, ये पहला सबक हो गया। दूसरा सबक इसका सिलसिला कादरिया शाफी का क्या आएगा? अल्लाहू अल्लाहू, जो हु है इसको लंबा करना है। और अगर आपके इलाके में कबूतर है तो अल्लाहू का जिक्र कबूतरों से सीखना है। अल्लाहू, जितना हु को लंबा करोगे उतनी आपके जिस्म के अंदर हीलिंग एनर्जी जाएगी, उतने लताइफ आपके बेदार होंगे, उतने लताइफ आपके मुनव्वर होंगे। रूहानी बीमारियां हैं, बदनी बीमारियां हैं, जादू है या नजर बद का असर है, वो सारी बीमारियां शैतानी जो है वो भी दूर होंगी, जितनी हीलिंग एनर्जी अंदर जाएगी। तो हमने हु क्या करनी है? लंबी। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अब इसके अंदर राज क्या है कि जब हम अल्लाहू कर रहे हैं, हमारी अल्लाहू और हमारे साथ माहौल के अंदर औलिया अल्लाह की रूहें जो अल्लाहू का जिक्र कर रही हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम का रूहें जो जिक्र कर रही हैं, जिन्नात अल्लाहू का जिक्र कर रहे हैं, मलाइका फरिश्ते अल्लाहू का जिक्र कर रहे हैं। जब हमारी अल्लाहू की फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मिल जाएगी तो अल्लाह वालों बेड़ा पार है। यह है कुल रूहानियत का राज। यानी हमारी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मिल जाएगी तो क्या होगा? फैज मुंतकल होना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? पहले अल्लाह 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 अल्लाह, ठीक है, इसमें जात हो गया। फिर इसमें जात की दूसरी शक्ल आ जाएगी, अल्लाहू 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 अल्लाहू। फिर इसको उल्टाएंगे, हु अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। पहले कल्ब से अल्लाह उठाएंगे और हु को मारेंगे लाके रूह के ऊपर, फिर रूह से अल्लाह इसमें जात उठाएंगे और हु को मारेंगे कल्ब के ऊपर, ताकि ये दोनों तरह से ये मुनव्वर हो जाए। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, फिर हु अल्लाहू 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 अल्लाह। समझ आ गई? तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद भी बयानात करूंगा। जब आपके ये लताइफ जो है वो रोशन हो जाएंगे, उसके बाद जिक्र आएगा नफी अस्बात ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये मेहनत किए पहले, लताइफ को मुनव्वर किए पहले, लताइफ को जाकर किए पहले, अरूज और नजूल कराए पहले, मकाम फनाइयत तय किए पहले, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करोगे, रजत में फंस के रहोगे, सब कुछ उजड़ जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्यों? जिन्होंने आयत करीमा पढ़ा उनसे पूछो, जिन्होंने 1.5 लाख, 1.25 लाख, 70 हज़ार कलमा पढ़ा है उनसे पूछो उनके साथ क्या हुआ है। क्यों? जमीन नहीं बनी थी। तो इसलिए सिलसिला आलिया कादरिया का जो पहला सबक है वो क्या है? इसमें जात।
اللہ, پھر اللہ, پھر ہو اللہ. یہ تین اسباق کٹھے ہیں, ان کو اس میں ذات ہی کہا جاتا ہے. یہ پہلے آپ کریں گے, اپنے لطائف کو جب منور کریں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر روز 5 منٹ ایک ذکر, 5 منٹ اللہ 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 اللہ. یہ کتنا ہو گیا؟ 5 منٹ. پھر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. کتنے منٹ؟ 5 منٹ. پھر ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. بس 15 منٹ آپ دے دو. اللہ والو, آگے چلانا میرا کام ہے, چلنا آپ کا کام ہے, کرم کرنا کریم کا کام ہے. 5 منٹ ایک ذکر کو, اللہ کو 5 منٹ, اس میں ذات کو, پھر اللہ ہو 5 منٹ, پھر ہو اللہ 5 منٹ. بعد نماز فجر کرو, سب سے افضل ہے. اس کے بعد فجر سے پہلے کرو تو اصل وقت اللہ ہو کا کون سا ہے؟ تہجد کا وقت ہے. وہ وقت ایسا ہے کہ فریکوینسی یعنی فیض منتقل ہونا بہت آسان ہوتا ہے. اور رب کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سب سے توڑ تو میرے سے جوڑ. جب تہجد کے وقت یہ ذکر کرو گے تو دنیا کے خیالات نہیں ہوتے, ماحول کے اندر خلل نہیں ہوتا, تو آپ کا رابطہ جو ہے وہ ارواح کے ساتھ جلدی ہو جاتا ہے. آج کی زبان میں آپ یوں کہیں گے کہ آپ کی فریکوینسی ان بزرگوں کی روح کی فریکوینسی کے برابر آ جاتی ہے, آپ کمپیٹیبل ہو جاتے ہیں, آپ کی پیئرنگ ہو جاتی ہے, تو ڈیٹا منتقل ہو جائے گا. تو اس لیے سب سے افضل کیا ہے؟ تہجد کے وقت. اگر اس وقت نہ کر سکیں تو بعد نماز فجر. اور اگر آپ کی ترتیب نہیں ہے تہجد کے وقت اٹھنے کی, یا سمجھتے ہیں کہ میں نہیں اٹھ سکتا, اسی طرح بعد نماز فجر نظام نہیں بنتا, دفتر جلدی جانا ہوتا ہے, خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے ناشتہ بنانا ہوتا ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے, تو پھر آپ رات سونے سے پہلے جب لوگ گھر والے سو جائیں, پھر تنہائی میں بیٹھ کے آپ اللہ کے نام کی ضربیں لگاؤ, اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, پھر ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 15 منٹ آپ نے روزانہ ذکر کرنا ہے. بقیہ وقت جتنا مل جاتا ہے وہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے سارا دن کملی والے پہ. ایک تصویر رات سونے سے پہلے استغفار کی کرنی, آنکھوں کی حفاظت, رزق حلال کمانا اور کھانا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے خضری عمل کے حصار کے ساتھ. وہی جو 5 اعمال میں امت کو بتاتا ہوں وہی آپ نے کرنے ہیں. کہ خضری عمل کا حصار, خضری عمل کا بیان جو ہے وہ آرزو چینل پہ ہے, وہاں سے آپ دیکھ لیں, سن لیں کہ خضری عمل کس کو کہتے ہیں, کیا پڑھنا ہے اس میں. تو 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ یعنی خضری عمل کا حصار کریں گے, سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے, ایک تسبیح استغفار کی کریں گے, رزق حلال کمائیں گے اور کھائیں گے, آنکھوں کی حفاظت کریں گے, اور سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا ذکر روزانہ 15 منٹ کریں گے. یہ تمام وہ لوگ جو آپ موجود ہیں سامنے دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ بیعت ہوئے ہیں, یہ سب کے اوپر لازم ہے, واجب ہے, میرا حکم ہے. جب تک یہ ذکر نہیں کریں گے سلسلہ قادریہ شافیہ کا فیض منتقل نہیں ہوگا. سلسلہ قادریہ شافیہ کا فیض سورۃ طارق کے ذریعے منتقل نہیں ہونا, سورہ علم نشرہ کے ذریعے, سورہ فاتحہ کے ذریعے منتقل نہیں ہونا. جو سلسلہ قادریہ کا نصاب ہے, جب تک اس نصاب میں نہیں آؤ گے تو فیض منتقل نہیں ہوگا. وہ عملیات ہے, وہ آپ کی بیماریاں ہیں, وہ آپ کے مسائل ہیں, ان کے لیے وہ آپ وظائف کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وظائف آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے بند کر دینے ہیں. جب آپ کا علاج مکمل ہو جائے گا پھر بند کرنے ہیں. پھر جب بند کر دینے ہیں تو پھر زندگی میں دوبارہ وظیفہ نہیں کرنا, پھر یہی ذکر کرنا ہے. تو آج سے وہ تمام حضرات جو کوئی بھی عمل میرا بتایا ہوا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں, یہاں سنتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں, وہ عمل جس طرح کر رہے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے وہ چلتا رہے گا. ساتھ اگر وہ مرید ہو گئے ہوئے ہیں, ساتھ وہ کیا ہے, مرید ہو گئے ہوئے ہیں, تو مرید تو وہی ہے نا جو مراد کو پہنچے گا. تو جب ہمارے رستے پہ چلے گا تو مراد پہ پہنچے گا نا, جب غوث پاک کے رستے پہ چلے گا تو مراد کو پہنچے گا. تو اس لیے وہ ساتھ یہ ذکر کریں گے 15 منٹ روزانہ, کسی ایک وقت کا تعین کر لیں. جو فضیلت والی گھڑی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو جب آپ کے لطائف منور ہو جائیں گے انشاءاللہ, آپ یہاں تشریف لے کر آتے ہیں, میں روحانی طور پہ دیکھتا ہوں کہ آپ کا نظام جو ہے وہ حرکت میں آ گیا ہے, لطائف کے اندر نورانیت آ گئی ہے. تو پھر ہم اگلا سبق شروع کریں گے لا الہ الا اللہ یعنی نفی اسباب. پھر ہوگا الا اللہ, الا اللہ, پھر ہوگا الا اللہ. پہلے ہوگا لا الہ الا اللہ, پھر صرف
اسبات ہوگا، پہلے نفی کریں گے پھر اسبات کریں گے، پھر کیا ہو جائے گا جب دونوں کو جوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا نفی اسبات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اس کا انشاءاللہ اگلے آنے والے بیانات کے اندر مکمل طریقہ بھی آئے گا اور ساری کہانی بھی کھولوں گا، راز بھی کھولوں گا کہ اگر آپ حل نہیں چلائیں گے اس میں ذات کا اور براہ راست آپ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سارا امت کے اوپر جو ہے منکشف ہو جائے گا۔ اللہ سونا جو ہے وہ دن رات ہمیں اپنے نام کی ضربیں اللہ 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 ہو اللہ کی ضربیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی برکت سے ہمارے گھر میں جو بیماریاں ہیں، سختیاں ہیں، جادو ٹونا ہے۔ میں روزے کی حالت میں تھا، روزے کی حالت میں، اور دن کے ٹائم پر جبکہ میں روزے دار تھا، میں نے اپنی زوجہ سے مقاربت اختیار کی، وہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سن لی تو فرمایا حل تجد ما تعتق رقبۃ، کیا تمہارے پاس کچھ اتنا کھانا یا کوئی ایسی باندی یا غلام ہے کہ تم روزہ توڑ دیا ہے تم نے، تو روزہ توڑنے کا کفارہ، پہلا کفارہ یہ ہے کہ گردن آزاد کی جائے، یعنی کوئی غلام ہو یا باندی ہو تو اسے آزاد کر دیا جائے، یہ کفارہ صوم ہے روزہ توڑنے کا۔ تو کیا تمہارے پاس کوئی غلام یا باندی ہے کہ اس گردن کو آزاد کر دو اور روزے کا کفارہ ہو جائے؟ قال لا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، کوئی غلام کوئی باندی نہیں میرے پاس۔ پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا فہل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ اب دوسرا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ توڑ بیٹھے، جان بوجھ کر ایسی غلطی کا ارتکاب کرے جس سے روزہ ٹوٹ جائے، تو پھر اس کا دوسرا کفارہ یہ ہے کہ یا تو غلام باندی آزاد کرے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو دوسری اس کی آپشن یہ ہے کہ پھر مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے، 60 روزے پے در پے رکھے مسلسل۔ کیا 60 روزے 2 مہینوں کے روزے مسلسل رکھ سکتے ہو؟ قال لا، یا رسول اللہ یہ بھی نہیں رکھ سکتا، ایک روزہ تو پورا نہیں کر سکا، وہ تو توڑ بیٹھا ہوں، 60 روزے کہاں پے در پے رکھوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھتے آئیے کہ آقا علیہ السلام نہ صرف یہ کہ کتنے شفیق و رحیم تھے، بلکہ صحابہ کرام اور آپ کی سوسائٹی میں رہنے والے مسلمانوں کو اس کا اندازہ کس قدر تھا، وہ آپ کی رحمت و شفقت کو کس قدر جانتے تھے، یہ وہ جانتے تھے تو اتنی ہمت ہوئی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کچھ عرض کرتے چلے جائیں کہ یا رسول اللہ 2 مہینے کے مسلسل پے در پے روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فہل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا تمہارے پاس کچھ اتنا کھانا گھر میں ہے کہ اب تیسرا کفارہ جو پاسبل ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو کیا اتنا کھانا تمہارے پاس ہے کہ 60 غریب لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دو یا انہیں جا کے کھانا دے دو؟ فقال لا، اس نے کہا یا رسول اللہ کھانا بھی نہیں ہے اتنا، میں تو غریب آدمی ہوں۔ آقا علیہ السلام اس کی ہر بات پہ لا سن کر ناراض نہیں ہوئے، خاموش ہو گئے، وہ بیٹھ گیا، آپ بھی خاموشی سے تشریف فرما رہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 3 ہی پاسبل کفارے تھے، اس نے تینوں کا انکار کر دیا، تو جواب تو یہ بنتا ہے کہ پھر جاؤ، پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ بھائی نہ تمہارے پاس غلام اور باندی نہیں، ٹھیک ہے تم غریب آدمی ہو، یہ تو ایک نیچرل ایسپیکٹ ہے، نہیں کر سکتے تم، یہ کفارہ ادا، ختم ہو گئی بات، لیکن پھر اب تم نے گناہ کیا ہے، روزہ توڑا ہے، اللہ کا امر اور حد توڑی ہے، تو پھر 60 روزے رکھو، یہ کفارہ بھی ہے، سزا بھی ہے، تمہیں رکھنے پڑیں گے۔ مگر ایسا نہیں فرمایا، بنتی تو ہے نا یہ بات کہ رکھو پھر سزا ہے اللہ کی حد توڑنے کی، اللہ کے امر کو توڑنے کی، روزے کو جان بوجھ کے توڑنے کی تم کنٹرول نہیں کر سکے، پھر اب سزا بھگتو۔ مگر آقا السلام نے نہیں فرمایا، اس نے کہا نہیں رکھ سکتا، آپ خاموش ہو گئے۔ تیسرا جو کفارہ تھا وہ آفر کیا، فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وہ کہتا وہ بھی سخت نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام اس کے کسی ایک جواب میں کہ یا رسول اللہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، ناراض نہیں ہوئے، بیٹھ گئے۔ ثم جالسا، بیٹھ گئے۔ اتنے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے ایک ٹوکرا اٹھایا ہوا کھجوروں کا، سر پر کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا، وہ لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔
تو آقا علیہ السلام نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے اس کو بلایا، وہ روزہ توڑنے والا کہاں ہے؟ حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا لے جاؤ، اس کو صدقہ کر دو، تمہارا کفارہ ادا کرنے کے لیے کھانا یعنی کھجوریں بھی میں دے رہا ہوں، میرے پاس سے لے جاؤ، اور اب جا کر مدینہ کے غریبوں اور 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ اب سنیے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے قال افکر منا فما بین لابتیہا اہل بیت احوج الیہ منا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے زیادہ کچھ غریب اور مسکین ہوں گے جن میں جا کے یہ ٹوکرا آپ کا دیا ہوا کھجوروں کا تقسیم کروں؟ اور خدا کی قسم مدینہ کی اس پوری وادی میں ہمارے گھر سے زیادہ غریب گھرانہ کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ مسکین اور محتاج جو حاجت مند ہے خود کھانے کا کوئی نہیں، تو میں اوروں کو جا کیا کھلاؤں؟ جو آپ سن لیجیے، یعنی اپنے پاس سے دے رہے ہیں، اور اپنے پاس آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر روزہ اس نے توڑا ہے، کفارہ اس کا ہے، آقا علیہ السلام دے رہے ہیں کہ لے جاؤ کھجوروں کا ٹوکرا غریبوں کو بانٹ دو۔ اب اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ہمارے گھرانے سے زیادہ تو غریب ہی کوئی نہیں، باہر کس کو بانٹوں؟ اس پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ہنس پڑے، آپ ہنسے مسکرائے، حتیٰ بدت انیابہ، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک کا جو اگلا سائڈوں والے حصے ہیں دندان مبارک کے وہ بھی تھوڑے نظر آ گئے، اتنے مسکرائے اور انجوائے کیا آپ نے اس کی بات، ہنسے۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ثم قال اذهب فاطعمه اهلك، فرمایا اچھا اگر کوئی نہیں تم سے بڑھ کے غریب تو یہ ٹوکرا کھجوروں کا لے جاؤ اور جا کے خود کھاؤ اور گھر والوں کو کھلا دو، اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریے اس میں رحمت و شفقت کا عالم، پورا واقعہ، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک کلمہ، ایک ایک سوال اور جواب اور پورا طرز عمل آقا علیہ السلام کا منہ بولتا بین اظہر من الشمس ہے، منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ٹوکرا کھجوروں کا جا کے یہ بھی خود کھا لو، گھر بچوں کو کھلا دو، فیملی کو، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، آپ کی شفقت اور آپ کا طرز عمل مبنی پر محبت و سہولت ہوتا تھا۔ اب دوسرا اسپیکٹ اس میں ایک الگ ہے، وہ آقا علیہ السلام کی تشریعی حاکمیت کا ہے کہ اختیارات کتنے ہیں، چونکہ آقا علیہ السلام خود احکام شریعت وضع فرمانے والے، آپ خود شارح ہی نہیں یعنی انٹرپریٹر ہی نہیں ہیں بلکہ لیجسلیٹر بھی ہیں، لا گیور ہیں، شارع علیہ السلام بھی ہیں، خود احکام شریعت آپ کے حکم سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ارشاد سے، آپ کی نصیحت سے، آپ کی ہدایت سے، آپ کے طرز عمل سے خود شریعت تشکیل پذیر ہوتی ہے۔ لہذا روزہ جان بوجھ کے توڑ بیٹھنے کا کفارہ جو مقرر آپ نے فرمایا تھا وہ بیان ہو چکا، اب جو ان تینوں پر عمل نہیں کر سکا تو حد تو ختم ہو گئی، کفارے تو نہیں بچے۔ اب یہ کفارہ تو نہیں شریعت میں کوئی توڑ بیٹھے تو اس کو کوئی عالم اور مفتی، آج کے کوئی مفتی اس کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ کہے جی یہی اسی سچویشن ہے کہ میں سب سے زیادہ غریب ہوں پورے محلے میں، پورے شہر میں، پورے گاؤں میں، تو کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اس کو اپنے پاس سے کھانا دے اور کہے کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو اور خود جا کے کھا لو اور کھلا دو گھر میں، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ اختیار روئے زمین پر کسی شخص کو حاصل نہیں، یہ آقا علیہ السلام ہی کو حاصل ہے۔ جو چاہیں کفارہ وضع فرما دیں، جس کے لیے جو چاہیں سسپینڈ فرما دیں، جس کے لیے چاہیں الٹرنیٹو دے دیں، یہ آقا علیہ السلام کی اپنی شان تشریعی ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام ترمذی نے اپنی سنن میں، امام نسائی نے سنن میں، ابن ماجہ نے سنن میں، ان چاروں اصحاب سیاہ، اصحاب سنن نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا، اور امام حاکم نے مستدرک میں صحیح کہا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، اگلے لفظ اس میں اضافہ ہوا ہے حدیث صحیح میں، آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا جب یہ ساری بات ہو چکی، اس کو کھجوروں کا ٹوکرا دے دیا، فرمایا خود کھا لو اور گھر والوں کو کھلا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس سے پوچھا ما حملک علی ھذا یرحمک اللہ، آقا علیہ السلام کی رحمت بے پایاں اور شفقت بے کنار کا مظہر اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت فرمائے، بتاؤ یہ جو تم نے مجھے جواب دیے اور تم نے اتنا حوصلہ اور جرأت کی،
یہ کہتے چلے گئے اور اینڈ پر یہ کہہ دیا کہ مجھ سے بڑھ کر غریب اور محتاج ہی کوئی نہیں میرے گھرانے سے بڑھ کر. بتاؤ اس جرت پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ کس خیال نے تیرے منہ سے یہ بات کہلوائی؟ اتنی ہمت و جرت اور حوصلہ تمہیں کس نے دیا کہ مجھے یہ کہو؟ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے. یہ کہہ کے آقا علیہ السلام مسکرائے اور دعا دے کے اس سے یہ سوال پوچھا. یہ سوال صرف اس سے سننے کے لیے تھا، اس کو اجازت عطا کر چکے تھے. یہ طرز عمل تھا آقا علیہ السلام کا ان لوگوں کے ساتھ جو خطا کے ارتکاب کر بیٹھتے، جن سے گناہ کبیرہ ہو جاتا. پرہیزگاروں اور عبادت گزاروں اور طاعت شعاروں کے لیے بات نہیں ہو رہی.